السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک بچی اور ماں ایک گٹر میں جا گرتے ہیں، اور یہ لاہور میں واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر افسردگی ہوتی ہے اور ایکشن لیا جاتا ہے۔ آ، بچی کو اور اس کی ماں کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے 8 گھنٹے کے بعد، جو ہے نا سارا آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دوران میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی فیملی کے ساتھ، اور جو پولیس کی نیگلیجنس آپ سامنے آتی ہے، جو اس کا شوہر جو پریشان حال آتا ہے، اس کو تھانے لے جایا جاتا ہے۔ مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس کو کہا کہ تم ایسی اسٹیٹمنٹ دو، ناراض تھی، یوں تھا، فلانا تھا، لیکن وہ چیز زیادہ چل نہیں پاتی، اس لیے کہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ایک بات ضرور تھی کہ پولیس نے اور بیوروکریسی نے وہی روایتی جو انسانہ طریقہ کار پہ چلنے کی کوشش کی کہ تھوڑا پریشان کرو، بھگاؤ دوڑاؤ، اور پھر اس کے بعد جو انسانہ اس کو مزید جو انسانہ اس فیملی کو ذلیل کیا جائے گا، اور ان کو لتر مارے جائیں گے، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہاں پہ اقتدار تو ہمارا ہے، تو ہم ہی یہاں کے بادشاہ ہیں، یہاں کے ہم ہی کرتا دھرتا ہیں، تم انصاف مانگتے رہو گے، تم کو انصاف ہم ایسا دیں گے کہ تمہاری نسلیں رول کر رکھ دیں گے، تمہاری بیوی اور بچی بھی گئی، اور تمہارے خاندان کی بھی وہ مرمت کریں گے کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ اس دنیا کے اندر حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے۔ تمہاری یہ اوقات کہ اگر ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے جرم کی وجہ سے تمہاری خاندان جو انسان ہے وہ اجڑ گیا ہے، تو اب باقی کا بچا ہوا خاندان ہم کیسے اجاڑتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ درجنوں نہیں، یہ سینکڑوں واقعات ہیں اس پاکستان کے اندر، بالخصوص اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر بھی سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگ جو انسان جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا کل آ جانا، پھر صبح 8 بجے ڈیوٹی لگا کے رکھتے ہیں کہ اگر وہ 15 منٹ لیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں الو کے پٹھے، تجھے 8 بجے کا کہا تھا کہ تو 8:15 آیا ہے۔ وہ کہتا ہے سر آپ مجھے پچھلے 20 دن سے بلا رہے ہیں، میں روز آ جاتا ہوں۔ تو پھر وہ گالی دی جاتی ہے اس کو، کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے بغیرت، کل 8 بجے سے پہلے تو جو انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں کو ایسے ذلیل کیا جاتا ہے کہ یار اس کا بھائی مر گیا تھا اور یہ ہم سے انصاف مانگ رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے۔ یہ ایک عام رویہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بیوروکریسی جتنی کی جتنی ہے، اور ہر قسم کی بیوروکریسی وہ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مریم نواز نے جس طریقے سے ایکشن لیا اور پھر ان کو بے عزت کیا، اس وقت میں جتنے سیریس لوگ ہیں اور جو اس مافیا کو، اس منظم گروہ کو جانتے ہیں، جو پولیس سے لے کے وابڈا سے لے کے جتنی بیوروکریسی ہے اس کے اندر موجود ہے، ایس سیز، ڈی سیز، یہ تمام جتنا ڈی ایم جی اور دیگر جو جتنے گروپس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی فوج بھی اسی اس میں آ جاتی ہے، یہ ایک پیرالل جو انسانہ سائڈ آ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں پاکستان کی فوج نے ایک بات کو جانا ہے، جو کم از کم اس کی ہائی کمان ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے کہ پاکستان گیا تھا، ہم ڈیفالٹ بھی ہو گئے تھے، ڈی نیوکلیئر بھی ہو گئے تھے، اور ذلیل بھی ہوتے اگر سویلینز نہ ہمیں بچاتے۔ مینز میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون پاکستان کو ریسکیو نہ کرتی، اپنی سیاست داؤں پہ نہ لگاتی، تو ہم گئے تھے، اور ہم نے ہی بیڑا گرک کیا تھا اس ملک کا، اور اس حال کو پہنچایا تھا۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، یہ بھید بھی کسی دن کھول جائیں گے۔ لیکن کیا بیوروکریسی کو احساس ہے؟ وہ نہیں احساس کرنے کے لیے تیار۔ مسلسل ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ پولیس کے اندر بہتری ضرور آئی ہے، لیکن پولیس نیچے جو بڑی تعداد ہے نا، اکثریت ہی وہ کہتی ہے کہ ہم نے بدلنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس نظام کو ایسے ہی چلانا ہے اور لوگوں کو ذلیل کرنا۔ تو کل یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جس طریقے سے ایکشن لیا گیا ہے، تو بہت سیریس جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مریم نواز شریف کے خلاف سازشیں شروع ہوں گی، اور بڑے پیمانے پر ہوں گی، ایک کے بعد دوسرا جو نا واقعہ ہوگا، اور ان کو ڈسٹریکٹ کیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ایک اور بھی بات جو نا پیرل آ رہی ہے، اور جو دور اندیش ہیں یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ہم نے جو ماضی میں کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ ہیں، اور اس کے اعتراف کے طور پہ
سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے نواسے کی شادی میں ان کے گھر جانا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ گردن میں سے وہ سریا نکالا ہے آرمی چیف نے کہ جو آج تک کی تاریخ میں پڑا ہوا تھا، اور ان سے ملنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جو کافی ساری تعداد ہے وہ یہ جانتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے کیا قربانی دی ہے۔ جو ہم نے مانگا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا۔ ہم نے شہباز شریف مانگا، ہم نے پارٹی مانگی، ہم نے ان کی گائیڈنس مانگی، ہم نے اپنی انا کے لیے، یعنی کہ اپنے نیچے والوں کی انا کے لیے یہ کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم نہیں برداشت کر سکتے، جبکہ تمام طے کر لیا گیا تھا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ کیا اس وقت کی اور اس وقت کی نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ بھی جو ان سی نا تمام چیزیں سامنے ہیں اور احساس ہے اس وقت میں جو نظر آ رہا ہے۔ کل کیا ہو وہ کل ہی جانتا ہوگا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن آج کیا ہے وہ احساس ہے۔ اب یہ آ جاتا ہے کہ کیا جب بیوروکریسی اس قسم کے کام کرے گی تو جو سب سے ہائیلی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ ایک سویلین کا ہے، اور دوسرا جو انسان ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو یہاں پر تو ٹکر آ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا، ایک مطلب میری جو گمان ہے وہ آپ چلیں 1-2% کہہ لیں چانس کہ شاید جو سویلین سائیڈ ہے وہ اس وقت میں اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی بہت ہی فیور دے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا، آپ کہہ لیں کہ 95% جو ہے نا یہ لگ رہا ہے کہ نہیں وہ درست ہی کام کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا اس پاکستان کو بچانے میں جو کردار ہے وہ وقت بتائے گا، وہ آئی بی کا۔ پاکستان کو جس طریقے سے آئی بی نے ریسکیو کیا ہے یہ ایک مثال ہے، اور بالکل جو انسان انہوں نے کریڈٹ نہیں لیا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کریڈٹ اگر ہم لیں گے تو وہ دوسرے کو برداشت نہیں ہے، ان میں یہ مدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عزت ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کے مالک اور وارث بھی ہم ہی ہیں۔ تو یہ چیز جو نا ہاں وقت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، اس کی ہائی کمان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے، یا وہ آ رہی ہے کسی حد تک۔ یہ چیز ہے باتیں سخت لیکن حقیقت ہے۔ تو اب یہ ایک نئی جنگ شروع ہوگی انٹرنل، اس میں وزیر اعلیٰ یا میاں محمد نواز شریف یا مسلم لیگ نون یا وقت کے وزیر اعظم جو کہ بالکل جو انسان ان معاملات کے اندر صفر ہیں، صفر سے بھی نیچے ہیں، شہباز شریف صاحب، وہ لڑنا نہیں جانتے، وہ خدمت کرنا جانتے ہیں۔ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت اچھے انجینئر ہیں، بہت اچھے ڈپلومیٹ ہیں، لیکن وہ پولیٹیشین بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا جمزنا سلسلہ شروع ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک اس خاندان کو صبر دے، اور جس طریقے سے مریم نواز شریف نے ایکشن لیا ہے، جیسے آپ ان کی پوری پریس کانفرنس سنیں اور جو ایکشنز ہیں، اور اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے جو کچھ محسوس ہوا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ انہوں نے بہت بڑی دشمنی لی ہے۔ اور یہ بات ضرور ہے کہ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس معاملے کو ہی خوش بختی بنائے پورے پاکستان کے لیے، اور یہ جو ایک مت ہے یہ ٹوٹے، اور یہ مت اسی وقت ٹوٹے گی جب سب ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ ذمہ داری انہوں نے لی ہے، معذرت کی ہے، شرمندگی کا اظہار کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، سب کے آنکھوں کے سامنے ہو جاتے ہیں، نیگلیجنس ہوتی ہے، یورپ میں ہو جاتے ہیں، لیکن کیا احساس ہوتا ہے؟ تو احساس جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بڑی بے حسی ہے، امریکہ میں بھی بڑی بے حسی ہے، جس چیز پہ پردہ ڈال لیا وہ ڈال دیتے ہیں، اور ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات سامنے ہیں لوگوں کے، تاریخ میں موجود ہے۔ سب کوشش کرتے ہیں کہ بس پردہ ڈال لیا، یہاں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، جیسے سندھ میں ہو رہا ہے، جیسے کے پی میں ہو رہا ہے، لوگ بیچارے الٹی چھری سے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔